میں آج کی شب اگر وقت اجازت دے تو میں چاہتا ہوں کہ مولا سجاد کے خوبصورت خطبے کا ایک اقتباس آپ کو ہدیہ کروں۔ امام کا خطبہ ہے دربار یزید میں۔ کمال دیکھیں خطبے کا آغاز سید سجاد فرماتے ہیں، اور جیسے دربار یزید میں آل محمد پہنچے، ایک مرتبہ یزید نے پوچھا کہ ان میں سے علی کی بڑی بیٹی کون ہے؟ کسی نے اشارہ کر کے کہا کہ زینب کی طرف، یہ علی کی بیٹی ہے۔ یزید زینب سے ہم کلام ہونا چاہا، مگر زینب کبریٰ نے فرمایا کہ میں اس پلید کے سلام کا جواب بھی دینا نہیں چاہتی، میں اس کے سلام کا جواب بھی دینا نہیں چاہتی۔ ایک سوالیہ نشان آپ سب کے ذہنوں میں بنا، سلام کا جواب تو واجب ہے۔ شہزادی زینب تو آغوش وحی میں پروان چڑھنے والی ہیں، آغوش شریعت میں پروان چڑھنے والی شہزادی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے سلام کا جواب نہ دے؟ تو شہزادی نے یزید کے سلام کا جواب نہ دے کر تاریخ انسانیت کو یہ بتایا کہ سلام کا جواب وہاں واجب ہے جہاں سلام کرنے والا مسلمان ہو۔ آئے ہائے ہائے ہائے، زینب نے واضح کر دیا کہ سلام کا جواب وہاں واجب ہے جہاں سامنے والا قابل عزت ہو۔ انسان کو عزت ملتی ہے اسلام سے، یہ اسلام سے آ رہی ہے تو اس کی عزت بھی نہیں، جب اس کی عزت بھی نہیں تو اس کے سلام کی قدر بھی نہیں، جب سلام کا قدر نہیں ہے تو جواب بھی واجب نہیں ہے۔ تو زینب نے ثابت کر دیا کہ یزید مسلمان نہیں، کافر ہے، اور کافر کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ اور لوگ آج یزید کو مسلمان ثابت کرنے کے پیچھے لوگ پڑے ہیں، اور کوئی صاحب جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہہ رہا تھا کہ یزید کو مسلمان ثابت کرنا پڑے گا ورنہ یہ سلسلہ شجروں تک جائے گا۔ بھائی سلسلہ شجروں تک جائے یا کتوں تک جائے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کافر ہے تو کافر ہے۔ سیدہ نے واضح کر دیا جو کافر ہوتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، اس کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے۔ یہ زینب کبریٰ کی آواز ہے، بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اللہ اکبر۔ جب یزید نے اپنی گفتگو کو تکرار کیا، بار بار تکرار کیا، سیدہ زینب نے ایک مرتبہ یزید کی طرف رخ کیا۔ معلوم ہے پہلا جملہ کیا تھا سیدہ کا؟ یبن الطلقاء، آئے ہائے ہائے، اے طلقاء کے بیٹے۔ اگر یہ لفظ طلقاء سمجھ میں آ گیا نا تو بہت لطف محسوس کریں گے آپ۔ طلقاء جمع کا صیغہ ہے اور اس کی واحد ہے طلیق، توے لام یہ قاف، طلیق۔ کسے کہتے ہیں طلیق؟ طلیق کہتے ہیں اس دشمن کو جسے آپ زیر کریں، پھر اس کے سینے پر پیر رکھیں، پیر رکھنے کے بعد کہے جا میں نے تجھے بخش دیا۔ توجہ کیجئے گا جملے پر، دشمن کو زیر کرے، اس کے سینے پر قدم رکھے اور اس کے بعد کہے کہ میں تجھے مار سکتا تھا لیکن نہیں مار رہا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، اسے کہتا ہے طلیق۔ اب زینب نے یہ نہیں فرمایا کہ یبن الطلیق، فرمایا یبن الطلقاء۔ تیرے خاندان میں ایک نہیں، تیرے خاندان میں ایسے بہت ہیں جن کو میرے بابا نے زیر کر کے سینے پہ قدم رکھ کے کہا جا۔ ایک ایک جملے پہ توجہ کریں۔ یبن الطلقاء کتنا بڑا میسج ہے۔ یبن الطلقاء، زبان سنبھال کر بات کر۔ لا تمہو ذکرنا، تم ہمارے ذکر کو دبا نہیں سکتے، یہ ذکر آل محمد ہے، دبا نہیں سکتے۔ یا سیدی یا مولائی قم، سید سجاد سے فرماتی ہے سیدہ زینب اٹھ اور جا منبر پر اور بابا کے فضائل بیان کر۔ بھلے دربار یزید کا ہے، حکومت یزید کی ہے، لشکر یزید کا ہے، فوج یزید کی ہے، تخت یزید کا ہے اور پورا محل یزید کا ہے، مگر فضائل بیان ہوں گے علی کے۔ علی کے فضائل علی کی زبان سے بیان ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ علی ثانی علی اول کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا جانے دیں اس جوان کو، منبر پر جانے دیں، یہ ویسے بھی قیدی ہے، ہاتھوں میں زنجیریں، ہتھ گڑیاں،
یہ کیا بیان کرے گا؟ تھکا ہوا ہے، یہ کچھ بیان نہیں کرے گا۔ 700 کرسی نشین بیٹھے ہیں اور ہمیں اور ہنسنے کا موقع ملے گا، ہم تالیاں بجائیں گے، جانے دو۔ یزید کہتا نہیں، تم لوگ نہیں جانتے یہ کون ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ اگر اس خاندان نے بولنا شروع کیا تو بات میری ذات تک نہیں رکے گی، میری نسلوں تک جائے گی۔ لیکن جب مجبور کیا گیا تو یزید نے اجازت دے دی۔ سید سجاد آئے، منبر کے قریب آئے، منبر کی طرف دیکھا، کیا میں لکڑیوں کے اس ڈھیر پر بیٹھ جاؤں؟ منبر نہیں کہا، لکڑیوں کے اس ڈھیر پر بیٹھ جاؤں، یعنی سید سجاد نے ایک جملے سے واضح کر دیا، منبر صرف اسے کہتے ہیں جس میں فضائل آل محمد بیان ہو۔ جس منبر سے آل محمد کی تنقیص کی جائے وہ منبر نہیں، لکڑیوں کا ڈھیر ہے۔ جملہ امام سجاد کا، امام کو اجازت ملی، آئے منبر پر۔ توجہ کیجئے گا اب خطبے پر۔ ایھا الناس من عرفنی فقط عرفنی، لوگو جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، لیکن جو مجھے نہیں پہچانتا میں اسے اپنا حسب و نسب بتائے دیتا ہوں، بیان کر دیتا ہوں۔ مولا کا پہلا جملہ تھا انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں۔ جملے دیکھیں مولا کے، انا ابن مکہ و منا، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں۔ میرے عزیزو، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ انسان جب اپنی نسبت کسی اور چیز کی طرف دیتا ہے تو اپنے نقص کو چھپانے کے لیے دیتا ہے۔ یہ ہے نا قانون، جب انسان اپنی نسبت کسی اچھی شے کی طرف دیتا ہے تو وہ اپنے نقص کو چھپانے کے لیے دیتا ہے کہ اور زیادہ اس کی پہچان ہو جائے۔ اگر انسان اننون ہے، کوئی اسے نہیں پہچانتا تو کہتا ہے کہ میں فلان عالم کا بیٹا ہوں۔ او آپ اس عالم کے بیٹے ہیں، دیکھیں اب پہچاننے لگے کہ میں اس شہر کا رہنے والا ہوں۔ اچھا آپ اس شہر کے رہنے والے، کہ میں فلان سینٹر کا رہنے والا ہوں۔ اچھا آپ وہاں سے آئے۔ دیکھیں اس طرح سے انسان کی کیا بن جاتی ہے؟ پہچان بن جاتی ہے۔ انسان اپنی پہچان بن جاتی ہے۔ انسان اپنی کمی پوری کرنے کے لیے کسی کامل شے کا سہارا لیتا ہے۔ یہاں امام سجاد نے اپنی نسبت دی ہے کس کی طرف؟ مکہ کی طرف، مینا کی طرف۔ کیا یہ مفہوم ہے یہاں پر؟ ہرگز نہیں ہے۔ یہاں مفہوم کیا ہے؟ یہاں مفہوم ہے فخر کا پہلو۔ امام سجاد ان جملوں سے اپنی کمی پوری نہیں کر رہے بلکہ فخر کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ مکہ آج مکہ ہے تو ہماری وجہ سے ہے، مینا آج مینا ہے تو ہماری وجہ سے ہے، زمزم زمزم ہے تو آل محمد کی وجہ سے، صفا قابل احترام ہے تو آل محمد کی وجہ سے۔ توجہ فرمائیں، مدینے کو کیا کہتے ہیں؟ مدینہ منورہ۔ توجہ کیجئے، مدینہ منورہ کیوں منور کیوں ہے؟ کیونکہ رسول وہاں رہتے ہیں۔ جب رسول کے رہنے والا شہر منور ہو سکتا ہے تو کیا ذات رسول نوری نہیں ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں، میں صفا کا بیٹا ہوں۔ مکہ اور مینا یاد ابراہیم ہے، یعنی سید سجاد نے لفظ اور استعمال کیے، مفہوم اور ہے۔ مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ مکہ و مینا یاد ابراہیم ہے، زمزم و صفا یاد اسماعیل ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ مکہ و مینا یاد ابراہیم ہے اور زمزم و صفا یاد اسماعیل ہے۔ مولا یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ میں مکہ و مینا کا بیٹا ہوں، یعنی میں فخر ابراہیم بھی ہوں، میں فخر اسماعیل بھی ہوں۔ دوسرا جملہ، انا ابن من حمل الرکن باطراف الرداء، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے حجر اسود کو اپنے چادر کے گوشے سے اٹھا کر خانہ کعبہ پر نصب کیا، اور میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ننگے پاؤں بھی سفر کیا اور جوتوں کے ساتھ بھی سفر کیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے ننگے پیر بھی سفر کیا، جوتے کے ساتھ بھی سفر کیا۔ تاریخ اٹھائیے، قرآن بتاتا ہے جوتوں کے ساتھ جو چلا وہ ابراہیم ہے، ننگے پاؤں جو چلا وہ موسیٰ ہے۔ قرآن موسیٰ کے لیے کہتا ہے فَخْلَعْنَ عَلَيْكَ، اپنے جوتے اتار، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ،
یہ مقدس شہر ہے، اس وادی میں داخل ہوں گے تو بغیر جوتے کے داخل ہونا۔ جو ننگے پیر چلا وہ موسیٰ، جو جوتوں کے ساتھ چلا وہ ابراہیم۔ مولا یہ بیان فرمانا چاہتے کہ میں فخر ابراہیم بھی ہوں، فخر موسیٰ بھی ہوں۔ اب اس کے بعد مولا نے پیغمبر اسلام کے فضائل شروع کیے۔ اللہ اکبر، کیا فضائل پڑھے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کا سفر کیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ہوا کے دوش پر سفر کیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو قاب قوسین اور ادنا کی منزل تک پہنچا۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جبریل اس کے ساتھ چلا، سدرۃ المنتہا سے آگے نہ بڑھ سکا، مگر میں جس کا بیٹا ہوں وہ سدرۃ المنتہا سے قاب قوسین کی منزل تک چلا۔ اب امام سجاد نے ایک جملہ استعمال کیا، میں اس کا بیٹا ہوں جو آسمانوں میں جاتا ہے تو فرشتوں کو نماز پڑھا کر پلٹ کے آتا ہے۔ یہ کس لیے کہا امام نے؟ یزید کا باپ مدینے میں داخل ہوا، مسجد میں گیا، نماز جماعت پڑھائی، سورہ فاتحہ بھول گیا۔ اصحاب نے دامن پکڑ کے کہا، ام سرقت الصلاۃ او نسیت الفاتحہ، کیا تم نے نماز میں بھی چوری کرنا شروع کی یا سورہ فاتحہ بھول گیا؟ اور مسجد سے دھکے دے کر جسے باہر نکالا وہ یزید کا باپ ہے۔ کہا تیرا شجرہ یہ ہے، مگر میرا شجرہ یہ ہے کہ میرا باپ جب جاتا ہے آسمانوں میں تو خالی پلٹ کے نہیں آتا، فرشتوں کو نماز پڑھا کے آتا ہے۔ بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، انا ابن محمد المصطفیٰ انا ابن علی المرتضیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ منا سید النبیین، محمد مصطفیٰ ہم میں سے ہے۔ منا الطیار، جعفر طیار ہم میں سے ہے۔ منا اسد اللہ و اسد رسول اللہ، اور اسد اللہ اور اسد رسول حضرت حمزہ ہم میں سے ہے۔ منا سیدۃ نساء العالمین، خواتین عالم کی، عالمین کے خواتین کی سردار سیدہ ہم میں سے ہے۔ منا سیدہ شباب اہل الجنہ، اور جوانان جنت کے سردار ہم میں سے ہے۔ یہ ہماری عظمت ہے، یہ ہماری فضیلت ہے مولا کی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ مسجد ذوالقبلتین آپ مشرف ہو چکے ہیں، پروردگار ہم سب کو زیارت نصیب فرمایا۔ مسجد ذوالقبلتین، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے دو قبلوں میں نماز پڑھی۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، حالت رکوع میں جبریل آیا، وحی لے کر آیا، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، محمد اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی طرف موڑتے۔ پیغمبر اسلام نے حالت رکوع میں اپنے رخ کو بیت المقدس سے ہٹا کر مسجد الحرام کی طرف کیا۔ واحد علی تھے جو پیغمبر کے ساتھ ساتھ پیغمبر کے پیچھے آئے۔ اب جب ایک امام ڈائریکشن بدل دیتا ہے تو امام مأموم بنتا ہے، مأمومین امام بنتے ہیں۔ علی کے پیچھے، رسول کے پیچھے علی کھڑے ہیں۔ رسول اسلام نے جب رخ بدلا تو اب علی امام بنیں گے، رسول ماموم بنیں گے، مگر جیسے جیسے رسول مڑتے گئے ویسے ویسے علی مڑتے گئے۔ مجھے نہیں معلوم کیا جو رسول سن رہے تھے وہ علی بھی سن رہے تھے؟ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو تلواروں سے جنگ کی۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو نیزوں سے جنگ کی۔ مولا کائنات کے سارے فضائل یہاں پر مولا نے بیان کیے۔ اب علی ابن الحسین کی آواز دبانے کے لیے مؤذن کو حکم دیا گیا، وہاں سے اذانیں، یہاں سے اذانیں، ادھر سے اذانیں، ادھر سے اذانیں۔ تو علی ابن الحسین نے 1400 سال پہلے خطبہ دے کر اور یزید سے اذانیں کہلوا کر یہ ثابت کر دیا کہ جو بھی ذکر آل محمد کو اذانوں سے روکے یہ سنت یزید ہے، یہ سنت یزید ہے۔ اذانیں اس وقت تک کھوکھلی ہیں جب تک اس میں ذکر محمد و آل محمد نہ ہو۔
کیونکہ اذانوں کو بقا ملتی ہے ذکر آل محمد سے، سجدوں کو بقا ملتی ہے ذکر آل محمد سے۔ پہلے توحید حاصل کرنے کے دروازوں کو تو پہچانے، پھر جا کے کہیں اللہ۔ ابھی تمہیں نہیں پتا کس نے تکبیریں پڑھوائی ہے، پہلے ان کی قدر کریں، پھر اللہ کے حضور سجدہ کرے تو پتا چلے گا کہ جو شکر مخلوق ادا کرتا ہے وہ شکر خالق ادا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ جو شکر مخلوق ادا نہیں کر سکتا وہ شکر خالق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ کس نے پہچنوایا خدا کو، کس نے توحید دی، کس نے کلمہ پڑھوایا، کس نے تکبیریں پڑھنا سکھایا، پہلے اس دروازے کو پہچانے۔ اذانیں بلند ہو گئی، اذانیں بلند ہو گئی، اللہ اکبر۔ امام سجاد منبر پر بیٹھے ہیں، مؤذن نے اٹھ کے اذان دی، اللہ اکبر۔ مولا نے فرمایا بے شک اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر آواز آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ مولا فرمانے لگے اے مؤذن، اے یزید، تو صرف زبان سے کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، لیکن سید الساجدین سے پوچھ، میرا بدن، میرا گوشت، خون، بال، کھال سب گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے۔ اس کے بعد آواز آئی اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ امام سجاد نے بلند آواز سے علی کے لہجے میں پکار کے کہا یا یزید قل لی، اے یزید بتا مجھے، حل ہوا جدو کا ام جدی، یہ جس کا نام لیا جا رہا یہ تیرا جد ہے یا میرا جد ہے؟ یزید گھبرا کے کہنے لگا یہ آپ کا جد ہے۔ اب علی ابن الحسین نے جملہ کہا اگر یہ میرا جد ہے تو مجھے بتا تم نے رسول کے بیٹوں کو کیوں ذبح کیا اور ان کی بیٹیوں کو دربار تک کیوں لایا؟ اب یزید گھبرا گیا، رونے کی آوازیں بلند ہو گئی پورے دربار میں۔ 700 کرسی نشین تھے، 700 کرسی نشین، رونے کی آوازیں بلند ہو گئی۔ جب رونے کی آوازیں بلند ہو گئی یزید گھبرا گیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا کہ میں نے حسین کو قتل نہیں کیا، یہ عمر سعد نے کیا ہے، یہ ابن زیاد نے کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے قتل نہیں کیا۔ یعنی یزید قتل کو جرم سمجھتا ہے۔ سیدہ زینب نے ایک مرتبہ سر حسین کی طرف دیکھا، کہا بھیا گواہ رہنا، میں نے یزید کے دربار میں یزید کے منہ سے اقبال جرم کروایا ہے، اس کے منہ سے میں نے اقبال جرم کروایا ہے۔